اور وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے ذرا بین کا رویہ اختیار کیا، ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، کوتاہیاں بھی ہوئیں، لیکن بہرحال وہ ایمان پر قائم رہے اور بحیثیت مجموعی ان کا رویہ حق کو ماننے والوں کا رہا۔ وہ بھی ہوں گے کہ جو اس معاملے میں دوسری جانب زیادہ جھک گئے اور ان کے یہاں برائیوں کا پلڑا کچھ بھاری ہو گیا، اور وہ بھی ہوں گے کہ جو اپنی سرکشی کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کے سوا کوئی اور صورت باقی نہ رہی۔ تو قیامت میں یہ معاملہ ظاہر ہے کہ پہلے اس طرح ہوگا کہ تقسیم کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ عمل کی بنیاد پر اور علم کی بنیاد پر یہ گروہ ہیں جو اس امتحان سے نکل کر آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ فرمائے گا کہ جنت میں جن کو جانا ہے وہ کون ہے اور کس درجے کے لوگ ہیں، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ جنت میں بھی درجات ہوں گے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو جہنم میں جانا ہے وہ کون لوگ ہیں، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ جہنم میں بھی درجات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جو ساری صورتحال واضح کی ہے، بیان ہی یہی معاملہ اس پیغمبر کی بعثت کے نتیجے میں بہت چھوٹے پیمانے پر ایک قوم کے لیے پیش آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا پیغمبر اس کو دعوت دیتا ہے، دعوت عام دیتا ہے، اس کو خبردار کرتا ہے، پہلے دن سے یہ بتاتا ہے کہ میں خدا کی عدالت بن کر آیا ہوں اور میں فیصلہ سنا کے جاؤں گا۔ یہ فیصلہ اسی دنیا میں ہو جائے گا۔ اس میں دو ہی صورتیں ہوں گی، یا یہ کہ میں تمہاری بستی کو چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور یا میری آنکھوں کے سامنے ہی تم دیکھ لو گے کہ میں کسی اور مقام پر ہوں گا اور تمہارے اوپر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ وہ یہ بتاتا ہے ان کو، پہلے دن سے بتاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ بتانے کے بعد پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے جس میں اللہ کا پیغمبر ہجرت کرتا ہے، اور یہ ہجرت جس طرح کہ قرآن مجید نے بتایا ہے اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے اور کسی بستی میں بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قانون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اما نتوفینک و نرینک بعض الذین نعدہم، ہم آپ کو وفات دیں گے یا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ سب کچھ دکھا دیں گے جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں، اور یہ فیصلہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے، بلکہ ان کو زمین کا اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، زمین کی بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو منکرین ہیں وہ یا مٹا دیے جاتے ہیں اور یا پھر مغلوب ہو کر محکومی کی زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قیامت صغریٰ آخری مرتبہ انسانی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہوئی، اور اس لحاظ سے بالکل معلوم تاریخ میں برپا ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر مبعوث فرمایا، اور بالکل ٹھیک اسی قانون کے مطابق اللہ کے اس آخری پیغمبر نے اپنی قوم کو انذار کیا، خبردار کیا۔ یہ دعوت انذار عام، اور پھر اس کے بعد برات کے مراحل سے گزری جس میں پیغمبر اپنی قوم سے آخری مرتبہ مخاطب ہوتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور جیسے ہی ہجرت کی تو یہ بتا دیا گیا کہ اب بہت معمولی مہلت باقی رہ گئی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس عذاب کے لیے اب قانون یہ ہوگا کہ یہ اس طرح نہیں آئے گا جس طرح کہ قوم نوح پر آیا یا قوم سمود پر آیا، بلکہ یہ اب پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے آئے گا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب اب تمہارے ہاتھوں سے دے گا۔ چنانچہ یہ عذاب قرآن مجید نے جس طرح کہ ہم کو بتایا ہے پھر پوری شان کے ساتھ برپا ہوا۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی جو ایک سورہ ہے جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، وہ اسی عذاب کی سورہ ہے۔ اس میں آخری اعلان کر کے اس اقدام کے تمام نتائج واضح کر دیے گئے ہیں جو اب منکرین کے خلاف ہونے والا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کیا سرفرازی عطا فرمانے والے ہیں۔ اور اگر اس سورہ کا آپ مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل جس طرح کے میدان حشر میں لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے یہ بتا دیا جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، بالکل اسی طریقے سے اس میں بتا دیا گیا ہے۔ اس میں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پھر بتایا گیا اہل کتاب کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پھر بتایا گیا منافقین کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ خلطوا عملا صالحا و سیئا، جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے اور برے عمل کیے ہیں، ان کے ساتھ اب کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک کہ صالحین میں سے وہ 3 لوگ جن سے غلطی ہو گئی تھی ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔
تو یہ گویا ایک قیامت صغریٰ کا بیان ہے جو سورہ توبہ میں ہوا ہے۔ قرآن مجید پورا کا پورا در حقیقت پیغمبر کے اسی انذار کی سرگزشت ہے، یعنی قرآن اپنے مضمون کے لحاظ سے پیغمبر کے اس انذار کی سرگزشت ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب یہ خیال کرتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہم کو ہدایت دی گئی ہے، اور وہ اس کو پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پہلے مجھے توحید پر کوئی خطبہ ملے گا، پھر رسالت پر کوئی خطبہ ہوگا، پھر اس کے بعد کوئی شریعت کے احکام قوانین بتائے جائیں گے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ بالکل اس سے مختلف نوعیت کی کتاب ہے جس سے اس کو سابقہ پڑ گیا ہے، تو اس کی نوعیت نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اگر اس کے مضمون کے لحاظ سے اس کو بیان کیا جائے تو وہ در حقیقت پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی اس میں اس طرح سے مضامین ترتیب پائے ہیں کہ بات انذار سے شروع ہوتی ہے، انذار عام تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد ہجرت و برات کے مرحلے تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد اقدام تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طریقے سے نازل کیا وہ تو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے تھا، لیکن اب جب اس کو ترتیب دیا ہے تو اس کو 7 گروپوں میں تقسیم کر دیا تمام صورتوں کو، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے جب قرآن مجید کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو پہلا گروپ یا پہلا باب ہے یہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مائدہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا باب سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے اور سورہ توبہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا باب سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے اور سورہ نور پر ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھا باب سورہ فرقان سے شروع ہوتا ہے اور سورہ احزاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ پانچواں باب سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے اور سورہ حجرات پر ختم ہو جاتا ہے۔ چھٹا باب سورہ کاف سے شروع ہوتا ہے، سورہ تحریم پر ختم ہو جاتا ہے، اور آخری باب سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہو جاتا ہے۔ ان کو اگر ان کے مضمون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلے باب میں یہود و نصارہ پر اتمام حجت کیا گیا ہے، اور اتمام حجت کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اب تم اس منصب پر فائز نہیں رہے ہو، اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت بنی اسماعیل کو دے دی ہے اور ان کے اندر سے ایک امت مسلمہ اٹھائی ہے۔ پھر اس امت مسلمہ کی تاسیس کا اعلان کر کے اس کو اس کے فرائض بتائے گئے ہیں اور اس کا تزکیہ و تطہیر کیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں جو در حقیقت ایک ذروہ سنام کی حیثیت رکھتا ہے، پھر قریش پر اتمام حجت کیا گیا ہے، اور قریش پر اتمام حجت کے بعد پھر آخری اقدام کی تیاری کا مسلمانوں کو سورہ انفال میں حکم دے دیا گیا، اور سورہ توبہ میں سب گروہوں کے لیے، خواہ وہ مشرکین ہیں، خواہ وہ اہل کتاب ہیں، خواہ وہ منافقین ہیں، آخری اقدام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کے جتنے ابواب ہیں ان ابواب میں سے اگر آخری باب کو آپ چھوڑ دیں تو باقی تمام ابواب کا موضوع انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر ہے۔ آخری باب اس لحاظ سے بہت منفرد نوعیت کا حامل ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تمام مراحل جو ہجرت پر جا کر ختم ہوئے ہیں بالکل نمایاں ہو گئے، یعنی اس کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں انذار کا حصہ الگ ہے، انذار عام کا حصہ اس کے بعد ہے، اس کے بعد پھر ہجرت و برات ہے، اور پھر آخر میں گویا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب کیا معاملات ہونے والے ہیں اور پیغمبر کے ساتھ اب کیا صورتحال آگے پیش آنے والی ہے۔ تو قرآن مجید کی اس ترتیب کو بھی قرآن کے قاری کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یعنی وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے اور اس کے ابواب اس طریقے سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے باب میں چونکہ یہود و نصارہ پر اتمام حجت کیا گیا ہے تو یہ بھی اپنے منتہائے کمال پر دوسرے باب میں پہنچ جاتا ہے، اور باقی ابواب میں چونکہ مشرکین عرب پر اتمام حجت کیا گیا ہے تو اگر آپ پیچھے کی ترتیب سے دیکھیں تو وہ بھی سورہ توبہ میں آ کر بالکل اپنے ذروۂ سنام کو پہنچ جاتے ہیں، اور اس طرح ایک نہایت ہی شاندار اور نہایت خوبصورت ترتیب ہے جو اس کتاب میں اس کے مضامین کے لیے اختیار کر لی گئی ہے۔ اس مضمون کی نوعیت کو سمجھ لینے کے بعد جو دوسری اہم ترین چیز قرآن مجید کے بارے میں بہت اچھی طرح جان لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید خطبے کی زبان میں ہے، یعنی اس کی جو زبان ہے اگرچہ آپ نثر کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نثر ہے، لیکن نثر میں جو آہنگ جو موسیقی داخل نہیں کی جا سکتی وہ اس کی ایک ایک آیت میں ایک ایک لفظ میں موجود ہے۔ آپ اس کو نظم کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ سب خصائص موجود ہیں جو نظم میں ہونے چاہیے، لیکن نظم جن پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے ان میں سے کوئی پابندی اس نے اختیار نہیں کی۔
تو اس لحاظ سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی صنف کیا ہے، یعنی یہ اپنی صنف کے لحاظ سے بھی ایک بالکل منفرد نوعیت کی کتاب ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جس اسلوب سے اس کی مشابہت ہو سکتی ہے وہ خطابت کا اسلوب ہے، یعنی یہ خطبے کے انداز میں بات کہی گئی ہے۔ جب خطبے کے انداز میں بات کہی گئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہر خطبے میں جو صورتوں کی شکل میں مرتب ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا مخاطب کون ہے، مضمون کہاں سے شروع ہوا ہے، کس مقام تک پہنچا ہے، وہ انذار کے مرحلے کی سورہ ہے، وہ انذار عام کے مرحلے کی سورہ ہے، وہ آخری اقدام کے مرحلے کی سورہ ہے، اس میں ہجرت و برات کے مضامین زیر بحث آ گئے ہیں، یعنی اس لحاظ سے پھر اس کو دیکھ کر متعین کرنا پڑتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے جو زیر بحث آ رہی ہے۔ قانون، شریعت، دین کے احکام یہ قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان نہیں کیے گئے کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ فہرست بنا دی گئی ہے، بلکہ اصل میں وہ سرگزشت انذار کے مابین جب خطبات دیے جاتے ہیں تو اسی میں زیر بحث آ جاتے ہیں، اور ایک خاص طریقے کے مطابق جتنا حصہ وہاں ضروری ہوتا ہے وہ زیر بحث آ جاتا ہے، اور کسی دوسرے حصے کو کسی دوسرے موقع کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر بعض مقامات پر لوگوں نے خطبے کو درمیان میں روک کر سوالات کر لیے ہیں، ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ بعض موقعوں کے اوپر لوگوں نے کچھ توضیحات طلب کیے ہیں، وہ توضیحات بھی ضمیموں کے طور پر صورتوں کے اندر بھی بعض موقعوں پر اور صورتوں کے آخر میں بھی لگا دی گئی ہیں، اور اس طرح یہ ایک بالکل ہی منفرد نوعیت کی کتاب ہے جو اپنی ادبی خوبصورتی کے لحاظ سے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک آنسوئے افلاک کا شہپارہ ادب ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے مضمون کی ندرت کے اعتبار سے بھی توجہ کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سمجھ کر کہ یہ کس نوعیت کی کتاب ہے، اس کے مضامین کس نوعیت کے ہیں، یہ کس چیز کو واضح کرنا چاہتی ہے، پڑھا جائے تو تب یہ حقیقی معنوں میں سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ وہ بنیادی مقدمہ کہ ایک دن ہم کو اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے آخری حجت قائم کی محمد الرسول اللہ کی صورت میں، اس کی پوری تاریخ کو محفوظ کر کے ہمیں سنا دیتی ہے، اور اگر اس لحاظ سے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ مذہب کے بنیادی مقدمے کا سب سے زیادہ بڑا اور حصی استدلال بھی ہے، یعنی یہ بتا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قیامت سے لوگوں کو خبردار کیا ہے وہ اس نے سرزمین عرب میں کس طریقے سے برپا کی، اور کس طرح سے جو کچھ کہا گیا وہ حرف بحرف بالکل ٹھیک لوگوں کے سامنے آ گیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو کچھ ان کو قیامت میں برپا ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ اس سرزمین میں ہو گیا ہے، اور اس کی تاریخ اب قرآن مجید کی شکل میں بالکل محفوظ کر کے ہمیشہ کے لیے انسانوں کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید کا یہ مختصر تعارف ہے جو اب اس درس کی دوبارہ ابتدا چونکہ ہو رہی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔